بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے جب آپ وادی کرا مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک قدیم آبادی سے گزرے تو ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے باغ میں کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اس کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنی کھجوریں نکلیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وسوق کا اندازہ لگایا، پھر اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھنا اس میں سے جتنی کھجوریں نکلیں جب ہم تبوک پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بڑی زور کی آندھی چلے گی، اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے اور جس کے پاس اونٹ ہو تو وہ اسے باندھ دے۔ چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیے اور آندھی بڑے زور کی آئی۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو ہوا نے اسے جبل طے پر جا پھینکا اور اہلا کے حاکم یونا بن رواح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کھچر اور ایک چادر کا تحفہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر اسے اس کی حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر جب وادی کرا واپسی میں پہنچے تو آپ نے اسی عورت سے پوچھا کہ تمہارے باغ میں کتنا پھل آیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے کے مطابق 10 وسق آیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ جلد جانا چاہتا ہوں، اس لیے جو کوئی میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے وہ میرے ساتھ جلدی روانہ ہو۔ پھر جب ابن بکار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے ایک ایسا جملہ کہا جس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا کہ جی ہے تباہ۔ پھر آپ نے احد پہاڑ دیکھا تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں انصار کے سب سے اچھے خاندان کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کی کہ ضرور کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا خاندان، پھر بنو عبد الاشال کا خاندان، پھر بنو سعدہ کا، جہاں یہ فرمایا کہ بنو حارث بن خزرج کا خاندان، اور فرمایا کہ انصار کے تمام ہی خاندانوں میں خیر ہے۔ ابو عبداللہ قاسم بن سلام نے کہا کہ جس باغ کی 4 دیواری ہو اسے حدیقہ کہیں گے اور جس کی 4 دیواری نہ ہو اسے حدیقہ نہیں کہیں گے۔ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین جسے آسمان بارش کا پانی جہاں چشمہ سراب کرتا ہو، جہاں وہ خود بخود نمی سے سراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ لیا جائے، اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سراب کیا جاتا ہو تو اس کی پیداوار سے 20واں حصہ لیا جائے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جی حدیث یعنی عبداللہ بن عمر کی حدیث کے جس کھیتی میں آسمان کا پانی دیا جائے 10واں حصہ ہے۔ پہلی حدیث یعنی ابو سعید کی حدیث کی تفسیر ہے اس میں زکوٰۃ کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے اور اس میں مذکور ہے اور زیادتی قبول کی جاتی ہے، اور گول مول حدیث کا حکم صاف صاف حدیث کے موقف لیا جاتا ہے جب اس کا راوی شک ہو، جیسے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز نہیں پڑھی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے نماز کعبے میں پڑھی تھی۔ اس موقع پر بھی بلال رضی اللہ عنہ کی بات قبول کی گئی اور فضل رضی اللہ عنہ کا قول چھوڑ دیا گیا۔ 5 وسوق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 مہار اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
اور چاندی کے 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت زکوٰۃ کی کھجور لائی جاتی، ہر شخص اپنی زکوٰۃ لاتا اور نوبت جہاں تک پہنچی کہ کھجور کا ایک ڈھیر لگ جاتا۔ ایک مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی ہی کھجوروں سے کھیل رہے تھے کہ ایک نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی دیکھا تو ان کے منہ سے وہ کھجور نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو درخت پر اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک اس کی پختگی ظاہر نہ ہو، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب پوچھتے کہ اس کی پختگی کیا ہے، وہ کہتے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ پھل آفت سے بچے رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی کھل نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک پھل پر سرخی نہ آ جائے انہیں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مراد یہ ہے کہ جب تک وہ پک کر سرخ نہ ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، پھر اسے آپ نے دیکھا کہ وہ بازار میں فروخت ہو رہا ہے، اس لیے ان کی خواہش ہوئی کہ اسے وہ خود ہی خرید لیں اور اجازت لینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو۔ اسی وجہ سے اگر ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنا دیا ہوا کوئی صدقہ خرید لیتے تو پھر اسے صدقہ کر دیتے تھے، اپنے استعمال میں نہ رکھتے تھے۔ باب اور حدیث میں مطابقات ظاہر ہیں۔ انہوں نے ایک گھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دیا، ایک شخص کو سواری کے لیے دے دیا لیکن اس شخص نے گھوڑے کو خراب کر دیا، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے خرید لوں۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ اسے سستے داموں بیچ ڈالے گا، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صدقہ واپس نہ لو، خواہ وہ تمہیں 1 درہم ہی میں کیوں نہ دے، کیونکہ دیا ہوا صدقہ واپس لینے والے کی مثال کے کر کے چاٹنے والے کسی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔